اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب دستور، حسب روایت، جیسا کہ اس پروگرام کا طریق ہے، ای میل کے ذریعے اکثر جو سوالات آپ کے موصول ہوتے ہیں ان کو علماء کرام کی خدمت میں پیش کر کے ان پر گفتگو کی جائے گی۔ پروگرام کے پینل میں آپ جانتے ہیں کہ لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی ان دونوں بزرگوں کا ساتھ ہمیں حاصل ہے۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ان کی خدمت میں پیش کریں گے اور تفصیلی جوابات انشاءاللہ آپ سن سکیں گے۔ سوالات کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمیں بشارت احمد صاحب کی طرف سے لندن سے موصول ہوا ہے، اور محترم کالم صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں گے۔ کالم صاحب، بشارت صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی نے ہم سے کچھ رقم ادھار لی ہے اور بدلے میں اپنی زمین ہمارے پاس گروی رکھی ہے کہ عرصہ 4 سال کے بعد وہ رقم واپس کر کے اپنی زمین لے لیں گے، اس دوران ہم زمین کاشت کریں گے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا اسلامی نقطہ نظر سے ایسا کرنا درست ہے؟ نے زمین رہن رکھی ہے، سب سے پہلے میں رہن کا مطلب بیان کر دوں۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے سے قرض لیتا ہے تو بعض اوقات وہ ضمانت کے طور پر اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ جب تک میں تمہاری قرض کی رقم واپس نہیں لوٹاؤں گا اس وقت تک یہ چیز تمہارے قبضے میں رہے گی اور تمہیں اس کے بارے میں مالکانہ حقوق ایک قسم کے حاصل رہیں گے۔ جب میں تم سے لی ہوئی قرض کی رقم واپس لوٹا دوں گا تو پھر یہ چیز تم مجھے واپس لوٹانے کے پابند ہوگے۔ اس عمل کا نام ہے رہن۔ اب اگر کسی نے آپ سے کوئی رقم قرض لی ہے اور اس کے بدلے میں اس نے اپنی زمین آپ کے پاس رہن رکھی ہے، اگر آپ اس کی زمین کو فارغ رکھتے ہیں، نہ اس میں ہل چلاتے ہیں، نہ اس میں کھاد ڈالتے ہیں، خواہ وہ کیمیائی کھاد ہو یا جانوروں کی کھاد ہو، فضلے کی یا پتوں کی سبز کھاد ہو، نہ اس میں کاشتکاری کرتے ہیں، نہ اس کو پانی لگاتے ہیں، تو تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ زمین بنجر اور ناکارہ ہو جائے گی۔ تو اب زمین رہن کے طور پر دینے والے کا مفاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کو وہ زمین رہن کے طور پر دی گئی ہے وہ اس میں ہل چلانا جاری رکھے، اس میں فصل کاشت کرے، اس کو کھاد ڈالے حسب موقع، خواہ وہ جانوروں کے گوبر وغیرہ کی کھاد ہو یا سبز کھاد ہو یا کیمیائی کھاد ہو، اور حسب ضرورت اس زمین کی آبپاشی کرے۔ جب رہن لینے والا اس زمین پہ اتنے اخراجات برداشت کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کل حکومتیں زمین پہ اپنا ٹیکس وصول کرتی ہیں، اب جس کے نام وہ زمین کر دی گئی رہن کے طور پر، اب وہ اتنی محنت بھی کرے
اس پہ اپنے اخراجات بھی برداشت کرے اور حکومت کو بھی اس کا ٹیکس دے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو فصل ہوگی، جو زمین فائدہ دے گی، اسے کون حاصل کرے؟ کیا پہلا شخص جس نے اس نے رقم بھی قرض کے طور پر لے لی اور زمین پہ اتنے اخراجات بھی دوسرے نے کیے اور پہلا مالک اس کا مفاد حاصل کر کے چلتا بنے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی نے کوئی چیز کسی کو رہن کے طور پر دی ہے اور وہ اس چیز کی حفاظت کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے اخراجات کرتا ہے، تو پھر اپنے اخراجات کے نتیجے میں وہ اسے مفاد بھی حاصل کرے گا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس جانور رہن کے طور پہ رکھا جائے اور وہ اس جانور کے خوراک پہ، اس کے علاج پہ خرچ کرے، تو پھر اس اخراجات کے عوض وہ اس جانور پہ سواری بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دودھ دینے والا جانور کسی نے کسی کے پاس رہن رکھا ہے اور وہ اس پہ اخراجات کرتا ہے، اس کو چارہ کھلانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے چوروں وغیرہ سے اور بیماری سے بچاؤ کے لیے اس کے علاج پہ اخراجات کرتا ہے، تو ان اخراجات کے عوض وہ اس دودھ دینے والے جانور کا دودھ بھی استعمال کرے گا۔ تو اسی طریق پر جو شخص اپنی زمین کسی کو دیتا ہے رہن کے طور پر، تو جس کے پاس وہ زمین رہن کے طور پر رکھوائی گئی ہے، وہ اس پہ اخراجات کرنے کے عوض اس زمین سے حاصل ہونے والی فصل سے مفاد بھی حاصل کرے گا۔ شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ خان صاحب، اب نماز سے متعلقہ ایک سوال ہے، نماز میں ہونے والی تلاوت کے متعلق۔ مستنصر احمد صاحب نے لندن سے ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد ضم صورت کے طور پر جو بعد میں حصہ ایک تلاوت کی جاتی ہے، دوبارہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جا سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تو کسی شخص کو صرف سورۃ فاتحہ ہی یاد ہے تو وہ اس کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ سورۃ فاتحہ کو پہلے سورۃ فاتحہ کے طور پہ پڑھے اور پھر بعد میں جو قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے اس کے طور پر سورۃ فاتحہ چونکہ قرآن کریم کا حصہ ہے اس کو پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں تک عام حالات کی بات ہے تو اس میں احادیث میں مجھے کہیں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی کا ایسا ذکر نہیں ملا، کوئی ایسا اسوہ نہیں ملا کہ ان میں سے کسی نے اس طرح ضم صورت کے طور پہ قرآن کریم کے حصے کے طور پہ سورۃ فاتحہ کو ہی پڑھا ہو کہ یعنی 2 دفعہ کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھا ہو کہ پہلے سورۃ فاتحہ کے طور پہ سورۃ فاتحہ کو پڑھا اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کے حصے کے طور پہ ایسا پڑھا۔ اور اس لیے عام حالات میں اگر کسی کو قرآن کریم یاد ہے تو اگرچہ قرآن کریم نوافل کے متعلق یہ فرماتا ہے خاص طور پہ تہجد کے بارے میں کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ قرآن کریم سے جو یاد ہے، جو میسر ہے، جتنا آتا ہے وہ پڑھا جائے۔ تو یہاں پہ بھی دراصل قرآن کریم کے مختلف حصوں کو پڑھنا بھی ثواب کا موجب ہے، جتنے اس کے زیادہ حصے پڑھے جائیں گے، جتنا زیادہ تلاوت کی جائے گی اتنا ہی اس پہ ثواب ہوگا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صحابہ سے ہمیں نہیں ملا، حالانکہ بعض ایسی روایات احادیث میں موجود ہیں کہ ایک صحابی، پہلے بھی پروگرام میں اس قسم کی بات آ چکی، اس کا ذکر ہو چکا کہ ایک صحابی امامت کرواتے تھے اور وہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے تھے اور پھر قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھتے تھے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ نے عرض کی کہ فلاں شخص ہمیں امامت کرواتے ہیں اور وہ اس طرح کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے سورۃ اخلاص سے بڑی محبت ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی اس لیے میں ایسا کروں۔ تو حضور نے ان کے لیے دعا دی اور اس کو پسند کیا، یعنی منع نہیں کیا۔
تو ایسی اگر کوئی صورت فاتحہ کے متعلق ہوتی تو وہ بھی ریکارڈ پہ آتی، لیکن مجھے احادیث میں نہیں ملا، اس لیے عام حالات کے لیے وہی دستور اور وہی طریق ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، آپ سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، اور نسل در نسل وہ ایک جو سنت متواترہ ہے وہ ہم تک پہنچی، وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ صورت فاتحہ کے علاوہ قرآن کریم کا کچھ اور حصہ بھی پڑھا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ صورت فاتحہ کے علاوہ قرآن کریم کے مختلف حصے پڑھا کرتے تھے، اسی طرح صورت فاتحہ کو دوبارہ نہیں حضور نے دہرایا۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کو نہیں آتی اس کا تو ایک مجبوری کا حکم ہے، اور ادروائز جو ہے وہ طریق یہی ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، آگے چلیں گے اور محترم مشرہ کالم صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں گے۔ طاہرہ جبیں صاحبہ نے سیالکوٹ سے ہم سے پوچھا ہے، کالم صاحب پوچھتی ہیں کہ زینت کے لیے عورتوں کے بال کٹوانے کے متعلق اسلام میں کیا حکم ہے؟ جہاں تک عورتوں، لڑکیوں یا بچیوں کے بال کٹوانے کا تعلق ہے تو یہ فعل اپنی ذات میں حرام نہیں، بلکہ حج کے موقع پر عورتوں کو بال کٹوانے کا حکم ہے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں عورتیں حج کے اختتام پر احرام کھولنے کے لیے اپنے سر کی 1-2 میڈیاں کاٹ کر یہ فریضہ بجا لاتی۔ البتہ اصولی طور پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، اس لیے عورتوں کو مردوں کی طرز پر بال نہیں کٹوانے چاہیے، لیکن اگر بال زینت کی خاطر مناسب حد تک کٹوائے جائیں جس سے مردوں سے مشابہت پیدا نہ ہوتی ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ خان صاحب ایک اور جو مسئلہ عام جو پیش آتا ہے کہ ایک واضح حکم ہے اسلام میں شراب حرام ہے، اس حوالے سے طلال احمد صاحب نے گجرانوالہ سے سوال ہمیں یہ بھجوایا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں شراب کا استعمال حرام ہے، لیکن بازار میں جو پرفیوم یا بعض دوائیں ملتی ہیں وہ الکحل میں بنی ہوتی ہیں، تو ان کے استعمال کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جہاں پہ قرآن کریم میں شراب کی حرمت کا ذکر ہے وہاں پہ واضح طور پر یہ بات اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع کے سامان بھی ہیں۔ چنانچہ جب قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کہ جب سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، یہ آیات نازل ہوئیں کہ کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ ان کو بتا دو کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بہت گناہ کی باتیں ہیں لیکن کچھ لوگوں کے نفع کی سامان بھی ہیں، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بہت بڑھ کے ہے۔ تو یہاں پہ گویا قرآن کریم نے اس میں یہ ایک اصول بتا دیا، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ جو سوال طلال صاحب نے کیا ہے اس کے یہ بھی حضور نے جہاں پہ اس آیت کے نیچے جو ترجمہ القرآن ہے حضور کا، اس میں جو ایک فٹ نوٹ ہے وہ اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ پہلے وہ میں پڑھ لیتا ہوں پھر ہم آگے بات کریں گے۔ حضور اس آیت کے نیچے فٹ نوٹ کے طور پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حرام اور حلال کا ایک دائمی اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ چیزیں جن کے استعمال سے فائدے زیادہ ہیں، نقصانات کم، وہ حلال ہیں، اور وہ چیزیں جن کے فوائد بھی ہیں مگر نقصانات زیادہ ہیں وہ حرام ہیں۔ یہ دائمی اصول ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ الکحل اگر پیا جائے تو نقصان دہ ہے، اس لیے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، لیکن جب
طب میں الکوہل کی غیر معمولی اہمیت ہے. حضور فرمایا کہ طب میں الکوہل کافی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر عطر کے طور پر الکوہل کے محلول میں خوشبو ملائی گئی ہو تو جتنا چاہو کپڑوں پر چھڑک لو، ممکن نہیں کہ نشہ پیدا کرے. تو اس سے یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہومیوپیتھی کی دوائی ہو یا بعض دوسری دوائیاں جو الکوہل جن میں لازمی جزو ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کا فائدہ قائم رکھنے کے لیے، اس کو اگر دوائی کے طور پہ استعمال کیا جائے تو وہ اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح جیسے حضور نے فرمایا کہ پرفیوم کو اگر آپ کپڑوں پہ چھڑکیں تو اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا. تو بنیاد اس میں چونکہ نشہ پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی ممانعت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ جو مومنوں کی ایک صرف عقل مندوں کی، دانا لوگوں کی قرآن کریم میں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ اقرار کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ وہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے کائنات بنائی ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے فائدہ ہے. تو یہ جو اس آیت میں قرآن کریم میں شراب کے بارے میں کہا کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے منافع کا بھی سامان ہے، تو وہ منافع کا سامان یہی ہے کہ جو دواؤں میں یا عطر وغیرہ میں جو استعمال ہوتا ہے وہ اس کو اس میں رکھا جاتا ہے. اس لیے چونکہ اس سے کوئی کسی قسم کا نقصان پیدا نہیں، نشہ پیدا نہیں ہوتا اور وہ نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کے بطور دوا یا بطور وہ خوشبو کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ الکوہل جو ہومیوپیتھی دوائی میں استعمال ہوتا ہے ڈائلیوٹ کے طور پہ، اس کو وہ اسپرٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لوگ بعض جو نشہ کرنے والے ہیں اس کو بھی پی لیتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اگر کوئی وہ ڈائلیوٹ پیتا ہے تو اس سے تو نشہ ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دوائی کے طور پہ وہ چند قطرے پانی میں ملا کے پیتا ہے اس سے اسے نشہ نہیں آتا. تو دوائی کے طور پہ اگر وہ استعمال کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ نشہ حاصل کرنے کے لیے پوری بوتل پی جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ظاہر ہے نقصان دہ بھی ہے، اور اسی طرح اس کی حرمت قائم ہے، اس کا حرام ہونا اسی طرح قائم ہے جس طرح شراب کا حرام ہونا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اس آیت کریمہ کا ذکر فرمایا تو ضمناً مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت مسیح علیہ السلام میں جہاں انہوں نے لکھی ہے کتاب سیرت مسیح موعود، اس میں انہوں نے ذکر کیا اس آیت کا، اور مسیح علیہ السلام کی ایک بہت پیاری اور لطیف بات کا ذکر فرمایا کہ حضور نے یہ ذکر فرما رہے تھے کہ اگر کسی میں خوبیاں ہوں یا خامیاں ہوں تو اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو عدل کے ساتھ دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور یہ آیت جو ہے حضور نے نمونے کے طور پر پیش فرمائی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو حرام قرار دیا ہے لیکن پھر بھی ان کی اگر بعض خوبیاں ہیں تو ان سے انکار نہیں کیا. اور بہت لطیف جو ہے ایک اور تربیتی نقطہ جو ہے حضور نے اس سے وہ بھی استنباط فرمایا ہے. آگے چلیں گے سوالات کے سلسلے پر گفتگو کرتے ہوئے، اور یہ سوال ہمیں تلمیذ احمد صاحب نے لندن سے بھجوایا ہے اور محترم وشرا کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے، ان سے پوچھیں گے. کل سا یہ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کتا کپڑوں کو چھو جائے تو کیا ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتا 3 اغراض کی خاطر رکھا جا سکتا ہے. بھیڑ بکریوں کے گلے کی حفاظت کے لیے، کھیت کی حفاظت کے لیے، اور شکار کرنے کی خاطر. چنانچہ صحابہ کتے پالا کرتے تھے، اپنے جانوروں کی، ریوڑوں کی حفاظت کے لیے بھی، اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے بھی، گھر بار کی حفاظت کے لیے، شکار کی خاطر. اب کتے کی یہ فطرت ہے کہ جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے چمٹتا ہے، بار بار اپنے مالک سے چمٹ کر پیار کرتا ہے.
اس کی ٹانگوں کے ساتھ اپنے جسم کو مسلتا ہے۔ تو وہ صحابہ جو مال مویشی رکھتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے وہ کتے بھی رکھتے تھے جو ان کے ساتھ چمٹتے تھے اپنی فطری خاصیت کے مطابق، تو احادیث میں مجھے کوئی اس بات کا تذکرہ نہیں مل سکا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ہو کہ جب کتا تمہارے جسم کے ساتھ یا تمہارے کپڑوں کے ساتھ چھو جائے تو غسل کرو یا وضو کرو، یا آپ نے فرمایا ہو کہ تمہارے بدن کو کتا لگنے سے تمہارا بدن ناپاک ہو گیا ہے، یا کپڑوں کو کتا چھونے سے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، لہذا کپڑے تبدیل کرو۔ حالانکہ یہ تو روزمرہ کی بات تھی، اور ویسے بھی عقلاً اس بات پہ غور فرمائیں کہ اگر کتے کے کپڑوں کو چھو جانے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہوں یا وضو ٹوٹ جاتا ہو تو پھر تو صحابہ کے لیے بڑی مشکل تھی کہ ادھر وہ کپڑے تبدیل کر کے ابھی آئے ہی باہر نکلے، کتا پھر آ کے کپڑوں سے چمٹ جائے گا، کیونکہ کتے کی تو فطرت ہے، اس نے جب بھی اپنے مالک کو دیکھنا ہے فوراً لپک کر آنا ہے، اس کے ساتھ چمٹ جانا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی دم لگائے گا، ہلا ہلا کر اپنا پیٹ مسلے گا، اپنا منہ مسلے گا، وہ پیار کا اظہار کرتا ہے۔ تو وہ تو بیچارے سارا دن پھر یا کپڑے بدلنے میں لگے رہیں گے یا نہاتے رہیں گے، اور تو کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو صحابہ کا کتوں کو پالنا اور کتوں کا ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا، اور کہیں اس بات کا تذکرہ نہ ہونا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ کتا بدن کو چھو جانے سے یا کتا کپڑوں کو چھو جانے سے نہانا چاہیے یا وضو کرنا چاہیے یا کپڑے دوسرے تبدیل کرنے، یہ ثابت کرتا ہے کہ کتے کے چھونے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اب ہمارا وقت جو ہے اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی نئے سوال پر گفتگو کر سکیں، اس لیے باقی سوالات انشاءاللہ آئندہ ہفتے ان پر گفتگو ہوگی جو آپ نے بھجوا رکھے ہیں۔ اس وقت دونوں مہمانوں کا اور اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ